روز اول سے ہی بول نیوز کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں. کوئی اور ہوتا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر بھاگ جاتا، مگر جس شخص کا نام شعیب شیخ ہے وہ آج بھی ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے. اس نے پاکستان نہیں چھوڑا، حالات جتنے بھی مشکل آئے مقابلہ کرنا پسند کیا. کچھ نہ کچھ نیا تیار کریں گے، کچھ نہ کچھ نیا گھڑا جائے گا، کچھ نہ کچھ ڈیپ فیک آڈیوز تیار کی جائیں گی، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ڈالنا ہے نا. شعیب صاحب پہ ٹارچر کیا گیا، آج ہمیں نظر آیا ان کے جس طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا. جو ہماری پالیسی ہے حق سچ کی بات کرنے کی، عوامی جو رائے ہے وہ دکھانے کی، آپ نے اس پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹنا. مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں. اب پتہ چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا. یہ دیوانے کبھی پابندیوں کا غم نہیں لیں گے، گریباں چاک جب تک نہ کرنا لیں گے دم نہیں لیں گے. محبت کرنے والے بھی عجب خوددار ہوتے ہیں، جگر پر زخم لیں گے زخم پر مرہم نہیں لیں گے. کلیم عاجز صاحب نے یہ اشعار کس پیرائے میں کہے میں نہیں جانتا، لیکن جتنا میں بول نیوز کے کو چیئرمین شعیب شیخ کو جانتا ہوں، اس جان پہچان کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اشعار شعیب شیخ کی شخصیت پر بالکل صادق آتے ہیں، جنہوں نے روشن پاکستان کے لیے ایک خواب دیکھا اور پھر اس کو تعبیر دینے کے لیے کوشاں ہو گئے. لیکن پاکستان سے محبت اور پاکستانیت شعیب شیخ کا جرم ٹھہرا. روز اول سے ہی بول نیوز کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں. کوئی اور ہوتا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر بھاگ جاتا، مگر جس شخص کا نام شعیب شیخ ہے وہ آج بھی ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے. اس نے پاکستان نہیں چھوڑا، حالات جتنے بھی مشکل آئے مقابلہ کرنا پسند کیا. دباؤ بہت آیا مگر نون لیگ کی طرف سے منظم عدلیہ مخالف مہم کے خلاف بول ہی دیوار بن کر کھڑا ہوا. یہ بول ہی ہے جو دباؤ کے باوجود عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کسی اور کے ایجنڈے کی بجائے صافی اصولوں پر چل رہا ہے. یہ بات برداشت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے شعیب شیخ کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ جھوٹ کتنا ہی زور آور کیوں نہ ہو، آخر فتح سچ کی ہوتی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے شعیب شیخ کو ایک جھوٹے مقدمے سے بری کر دیا ہے. اسلام آباد میں بنایا گیا جھوٹا مقدمہ بھی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. اسی سارے معاملے سے بات کا آغاز کریں گے. سید میرے ساتھ ہیں. مزمل، ہم نے دیکھا جو مین کیس تھا سندھ ہائی کورٹ میں، وہاں پر تو نہ کوئی ثبوت اور اس کیس میں بری ہو گیا اب اتنے سال کے بعد، اور وہاں عدالت نے بھی پوچھا ہے تو پھر یہ کیس کیوں چلایا گیا؟ انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی، یہ انویسٹیگیشن آفیسر کا کہنا ہے. اب وہاں سے کیس ختم ہو جاتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کیس کی بنیاد پر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اسلام آباد میں، اور پھر وہی کہ کالا کپڑا ڈال کر عدالت میں پیش کرنا، یہ تو انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. صرف ایک ٹارچر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. بالکل اسامہ، جس طرح کل بھی اس بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی، تو اس کا کرکس میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ اگر وہ کورٹ پیشی کے لیے وہاں پر آئے تھے اور اس طرح سے اریسٹ کرنا ان کو یہ سیدھا سگنل دیتا ہے. ایک تو ایف آئی اے کا ویسے ہی سینس کلیئر ہے کہ وہ گورنمنٹ کی لائنز پر ہمیشہ سے کارروائی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس نہیں ہے. ایسا کرنا بالکل غلط ہوگا یہ کہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور کے اندر آج کل جو پولرائزیشن کا ماحول ہے، جس طرح کل بھی بات ہو رہی تھی، اس میں یہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا سٹانس لے لیا ہے جو کہ اتھارٹیز کو سوٹ کرتا ہے، حکومت کو سوٹ کرتا ہے، یا پھر جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو سوٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کے لوپ ہولز ہیں بھی آپ کے، بے شک وہ فائنینشیل ہوں یا پھر بہت سی چیزیں ایسی جو ڈکلیئرڈ نہ ہوں، تو اس پر وہ سختی نہیں آتی. لیکن اگر آپ کا سیاسی بیانیہ ایسا ہو جائے جو کہ سوٹ نہ کر رہا ہو اور حکومت کو جو حکومت کی آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ نہ جا رہا ہو، تو پھر اس کے بعد یہ مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک تاریخ آپ نے بھی بتائی اس کیس کی کہ پہلے ایف آئی آر خارج ہوتی ہے، سندھ ہائی کورٹ سے ایکویٹل ہوتا ہے، اس کے بعد میں ایف آئی اے متحرک ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی بیانیہ ایسا نہ ہوتا جو کہ حکومت کو سوٹ نہ کر رہا ہوتا تو پھر شاید یہ ساری صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی. تو اس سے لیسن یہی ملتا ہے کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ پولرائزیشن میں دونوں سائڈز میں سے کوئی ایک سائڈ کو پک کر لیتی ہے اور پھر وہ اپنے ٹارگٹ سپاٹ کرتی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا جو بیانیہ ہے، میرا جو نیریٹو ہے، اس کے ساتھ کون اگری کرتا ہے اور کون اپنی بات کرنا چاہتا ہے. تو یہ اتنا انفارچونیٹ ہے کیونکہ پاکستان میں ویسے ہی پریس فریڈم کے حالات بہت برے اور سنگین ہیں، اور ہمیشہ سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی اس بات پہ کنسرن شو کرتی ہیں کہ یہاں پر پریس فریڈم کیوں نہیں ہے. صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اسیسینیشنز ہوتی ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے ان کے اوپر، سینسرشپ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ زبان بندی کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہم میسج انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ صحافی ہو یا کوئی میڈیا ہاؤس ہو یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو،
وہ صرف تب تک کام کر سکتی ہے جب تک حکومت کی طرف سے اس کو اپروول ملتا ہے. اور یہ وہ صورتحال ہے جو ہم آمرانہ دور کے اندر دیکھتے آئے ہیں کہ اس میں پوری جو مشینری ہے اس کی ایک ہی زبان ہوتی ہے, اور اگر کوئی بھی ڈسینٹ شو کر رہا ہو یا کوئی ڈس ایگری کرتا ہو آپ کے سیاسی بیانیے سے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتی. تو پاکستان کا اسی لیے پریس فریڈم انڈیکس کے لحاظ سے بھی 157واں نمبر ہے دنیا میں, کیونکہ یہاں پر ہمیشہ جرنلسٹ کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں کوئی قلم اٹھا لے یا کوئی لکھنا شروع کر دے, کوئی بولنا شروع کر دے تو اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں, نہ کہ اس سے جو کہ کوئی عام سٹرگل میں پڑ جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو میسج جا رہا ہے وہ یہی جا رہا ہے کہ اس ملک میں پریس فریڈم نہیں ہے. اس ملک میں جو صحافی ایسی بات کر رہا ہو جو آپ کو سوٹ نہ کرے تو اس کو اٹھا لینا یا اس کی زبان بند کر دینا بہت آسان ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ جس طرح آرٹیکل 19 ہمیں یہ گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ فری سپیچ کو ایکسرسائز کریں, کانسٹیٹیوشن کو اس طرح وائلیٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جمہوری رویہ ہے ہی نہیں. اور جمہوریت جو ہے وہ ایک کلچر کا نام ہوتا ہے, وہ صرف الیکشن کروانے کا نام نہیں ہوتا. اور یہاں پر تو الیکشن بھی نہیں ہو رہے, یہاں پر تو الیکشن تک بات نہیں پہنچ رہی, لیکن جو جمہوری کلچر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں ریسنٹلی جس طرح سے جرنلسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا رہا ہے, پچھلی رجیم میں بھی ہوا, اس رجیم میں بھی ہو رہا ہے اور کنٹینویشن ہے اس کی. تو یہ انتقامی سیاست کا ایک ایسا نقصان پاکستان کی جو ہے وہ اوور آل سوشل فیبرک کو پہنچ رہا ہے کہ ہر دور کے اندر بہت سے ایسے لوگ سفر کرتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اپنی سیاسی رائے کا وہ اظہار کر دیتے ہیں. تو اس پولرائزیشن کو ختم کرنا پڑے گا. صحافتی تنظیموں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہاں پر, کیونکہ اگر آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یار ابھی ان کی باری آئی ہوئی ہے, ہم سیف ہیں, تو پھر اس کا لانگر رن میں نقصان ہی ہوگا. بالکل, آپ نے صحافتی تنظیموں کی بات کی, احتجاج بھی اس پر ہوا, بہت سے صحافی رہنما جو ہیں انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے. صدیق جان ہمارے ساتھ ہے. صدیق, آپ کی شیخ صاحب سے کوئی ملاقات ہو سکی؟ جس طرح ان کو عدالت میں لایا گیا ہے اس پر بھی بہت کہا جا رہا ہے کوئی شناخت پیڈ کروانی ہو تو اس طرح کالا کپڑا ڈال کے, یہی ہم نے دیکھا تھا فواد چودھری کے ساتھ, یہ سب سلوک پر کوئی بات ہو سکی؟ دیکھیں, بالکل آج ہماری شعیب صاحب سے ملاقات ہوئی, کمرہ عدالت میں ہی ہوئی, کیونکہ ایف آئی اے سینٹر میں تو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور ایف آئی اے والے بھی بے بس ہیں, ملاقات نہیں ہو پا رہی. اور شعیب صاحب کو پہلے جو ہے وہ کھانا نہیں دیا گیا, پھر ان کو میڈیسن نہیں دی گئی, ٹارچر کیا گیا. اور شعیب شیخ صاحب نے آج کمرہ عدالت میں جج کے روبرو بات کی اور بتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا ہے. اور وہ تو انہوں نے وہاں پر ایف آئی اے سینٹر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا, وہ انہوں نے جج صاحب کو بتایا, جوڈیشل مجسٹریٹ کو بتایا. لیکن افسوس کہ اس کے باوجود ان کا جو جوڈیشل کرنے کے بجائے ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. بلکہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو دلائل دیے تھے جو کہ جن میں بڑا وزن تھا, اس میں تو یہی لطیف کھوسہ صاحب نے اور شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے, کیونکہ جن الزامات میں یہاں پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ان الزامات میں ہی آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے. اور سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ پڑھنے والا ہے, جس طرح سے انہوں نے ایک جو دفعہ ہے جو انہوں نے لگائی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور کیسے انہوں نے بتایا ہے, ایکسپوز کیا ہے ایف آئی اے کو کہ کیسے بدنیتی پہ مبنی یہ کیس بنائے گئے تھے. اس کے بعد آج جو شعیب صاحب کو پیش کیا گیا, ان کے چہرے پر جو کپڑا ڈالا گیا اس پہ وہ بڑا تضحیک آمیز تھا. لیکن ان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جب تضحیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر جو نفرت ہے ان لوگوں کی وہ بڑھ رہی ہے, اور جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے لوگوں کی محبت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں, میں آتا ہوں ایک امپورٹنٹ چیز کے اوپر جو آج جو ہماری گفتگو ہے شعیب صاحب سے اور جو ہمارے خدشات ہیں وہ کیا ہیں. اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے یہ پوچھا ایف آئی اے حکام سے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے چہرے پر کپڑا کیوں ڈالا ہے, آپ کیوں اس طرح سے ان کو لے کر آئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ شعیب شیخ صاحب کا ایک چینل ہے بول ٹی وی, اور بول ٹی وی دہشت گردوں کے خلاف خبریں چلاتا رہا ہے. یعنی وہ یہ بات مان رہے ہیں ایف آئی اے حکام کہ بول جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف بول ٹی وی خبریں چلاتا رہا ہے تو اب دہشت گرد جو ہیں ان سے تھریٹ ہے شعیب شیخ کو, دہشت گرد شعیب شیخ صاحب پر حملہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم 4 لوگوں کے اوپر کپڑا ڈال کر لائے ہیں تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو پتہ نہ چلے کہ ان میں سے شعیب شیخ کون سے ہیں. یہ ایک بڑا انکشاف جو ہے وہ ایف آئی اے حکام نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے کیا, اور ان کا جب جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو ایف آئی اے حکام کو یہ کہا گیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر کچھ غلط ہوا ان کے ساتھ جسمانی ریمانڈ کے دوران تو آپ ذمہ دار ہوں گے تفتیشی صاحب. لیکن ایک تو جس طرح سے پہلے غیر انسانی سلوک کیا گیا, ان کی تضحیک کی گئی, تذلیل کی گئی, ان کو ٹارچر کیا گیا, ابھی بھی ہمیں ایک تو خدشہ یہ ہے کہ دوبارہ ان کے اوپر ٹارچر ہو سکتا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, اور یہ ظلم جبر زیادتی کا نظام جو چل رہا ہے اس کا مزید جو ہے وہ شعیب صاحب کو شکار کیا جا سکتا ہے. دوسرا ہمیں تشویش یہ ہے کہ ایک نیا منصوبہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ شاید کوئی ڈیپ فیک آڈیوز جو ہیں وہ تیار کی جائیں گی
شعیب صاحب کے آواز میں آپ کو پتہ ہے آپ بڑا آسان ہے، اب ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ آپ کسی کی آواز بھی اس میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد جو آپ اسے کہلوانا چاہتے ہیں آپ اس کی آڈیوز بنا لیتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ شعیب شیخ صاحب کی ڈیپ فیک آڈیوز جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی نیا کوئی اسکرپٹ لکھا گیا ہے تو اس اسکرپٹ کے مطابق جو ہے وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ڈیمانڈ پہ کچھ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، تو ڈیپ فیک آڈیوز شعیب شیخ صاحب کی تیار ہو سکتی ہیں. ہم اس خدشے کا بر وقت اظہار کر رہے ہیں، ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے شعیب صاحب اسلام آباد کورٹ میں ایک کیس میں پیش ہو رہے تھے، جس کیس میں پیش ہونے کے لیے وہ آئے تھے. اس کیس کا جب دلائل کا آغاز ہوا، پہلی سماعت پر کمرہ عدالت میں موجود جتنے رپورٹرز تھے سب یک زبان تھے کہ آج یہ کیس فارغ ہو گیا ہے. پہلی سماعت پہ کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ کیس اڑ جائے گا. پھر اسی طرز کی جو ایف آئی آر تھی وہ آپ نے دیکھا آج سندھ ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے. اب ایک اور فیک جو کیس یہ بنایا گیا جس میں گرفتار کیا گیا ہے یہ بھی چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اب کوئی نئی چیز تیار کی جائے گی. آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے بھونڈے الزامات لگائے جاتے ہیں، جس طرح سے فیک چیزیں تیار کی جاتی ہیں، جس طرح سے فیک آڈیو تیار کی جاتی ہیں. اس لیے ہم اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، پہلے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں، پہلے سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ نیا تیار کریں گے، کچھ نہ کچھ نیا گھڑا جائے گا، کچھ نہ کچھ ڈیپ فیک آڈیوز تیار کی جائیں گی، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ڈالنا ہے نا. اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا پورے پاکستان میں تشویش ہے، پورے پاکستان میں غم و غصہ ہے، لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی ہم ہو کے آئے صحافتی تنظیمیں ساتھ کھڑی تھی، صحافی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اس لیے ہم ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. 3 خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. پہلا، دوبارہ ان کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے. دوسرا کہ یہ ڈیپ فیک آڈیوز تیار کر کے کوئی نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی جائے گی، کوئی نیا کیس بنانے کی. اور تیسرا یہی ہے کہ کسی اور معاملے میں بھی ایف آئی آر درج کر کے اور ان کو کسی اور کیس میں بھی ملوث کیا جا سکتا ہے. ہم اس لیے ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، شعیب صاحب پہ ٹارچر کیا گیا، آج ہمیں نظر آیا ان کے جس طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا. لیکن اسامہ بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ پرعزم تھے، ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے، ان کا عزم نہیں ٹوٹا. انہوں نے کہا کہ جس بات پہ ہم کھڑے تھے اس بات پر کھڑے ہیں، جو بات کر رہے تھے وہ بات کریں گے اور جو بات کرتے رہیں گے. انہوں نے یہ میسج دیا، انہوں نے کہا جو ہماری پالیسی ہے حق سچ کی بات کرنے کی، عوامی جو رائے ہے وہ دکھانے کی، آپ نے اس پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے نہیں اسے پیچھے ہٹنا. یہ نہیں سوچنا کہ میں جو ہے وہ حوالات کے اندر ہوں، میرے اوپر ٹارچر کر رہے ہیں، مجھے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اور جملہ کہا، انہوں نے کہا جج صاحب یہ میرے جسم پر تو قابو پا سکتے ہیں، میرے دل پر، میری روح پر اور میرے عزائم پر یہ قابو نہیں پا سکتے. اور انہوں نے کہا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. انہوں نے کہا الٹیمیٹلی ہم اس ظلم جبر تشدد کی اس رات سے نکلیں گے، صبح ضرور ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان دیکھے گا کہ ہم اپنے موقع پہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. صدیق یہ نہیں سمجھ آتی کہ اصل کیس جو ہے مین کیس اس میں تو بری ہو گئے جو سندھ ہائی کورٹ میں ہے، اس کے بعد اب کیس آگے کیسے چل سکتا ہے؟ جو بنیادی الزام تھا، جو جھوٹا مقدمہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا. ایک اور چیز دیکھیں نا کہ 2016 کا معاملہ ہے اور 7 برس لگے تحقیقات کرنے میں. 7 برس کی تحقیقات کے بعد 8 مارچ کو 4:20 پہ، کیونکہ یہ 420 کی گئی ہے تو 4:20 پہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. اور 9 مارچ کو جب شعیب صاحب پہنچے ایئرپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تو ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ بڑے بوگس کیسز ہیں، یہ نہیں سسٹین کر سکیں گے. لیکن اس وقت پاکستانی قوم پوری دیکھ رہی ہے کہ جو بات کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، اس کی قیمت شعیب صاحب ادا کر رہے ہیں، ہم سب ادا کر رہے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ اس وقت کے بول الحمدللہ آپ دیکھیں ایک دن دیکھیں اسامہ بھائی، جی جو ریٹنگ کمپنیز ہیں نا ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے، مزمل صاحب بیٹھے ان کو پتا ہے کہ یوٹیوب کی جو ریٹنگ ہے نا اس کو ڈیجیٹل میڈیا کی، سوشل میڈیا کی ریٹنگ کو مینیج نہیں کیا جا سکتا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب کی ٹرینڈنگ جو ویڈیوز ہیں جو ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں اس میں سے واحد نیوز چینل بول ہے جس کی 4 ویڈیوز بیک وقت ٹرینڈ کر رہی تھی. بیک وقت واحد نیوز چینل بول. اور وہ ٹرینڈنگ میں کیسے آتی ہے ویڈیو؟ جب اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، لوگ تیزی سے آتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں تو وہ ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے. واحد نیوز چینل، باقی ڈرامے، انٹرٹینمنٹ، گانے وہ تھے، لیکن نیوز چینل صرف ایک تھا جس کی 4 ویڈیوز ٹرینڈنگ میں تھی اور وہ تھا بول ٹی وی. اور اس وقت تک تقریباً کوئی 2.5 لاکھ ٹویٹس بول کے مختلف ٹرینڈز کے اوپر، بول کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے 2.5 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس جو ہیں وہ ہو چکے تھے جب میں نے دیکھا تھا. اب تو وہ تعداد بڑھ گئی ہوگی. باقی آپ نے عمران خان صاحب کا کل بھی میسج دیکھا، آج بھی میسج دیکھا، اور شعیب صاحب کی والدہ کا میسج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا ہے، جس جرأت کا اظہار کیا ہے.
تو میرا نہیں خیال کہ جو چاہتے ہیں کہ شعیب صاحب کو اس سے وہ کمزور کر لیں گے، ان کے عزائم کو، ان کے جذبات کو، ان کا جو ایک کمٹمنٹ ہے اس کو کمزور کر سکیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا مزمل، یہ جو بات کی صدیق جان نے عوامی مقبولیت، ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں جس طرح ہماری ڈی ایس این جی کھڑی ہوتی ہے، لوگ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بات پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کے حالات اس وقت ملک میں بن چکے ہیں، معاشی حالات ہیں، پریشانی ہے، اس وقت میں حکومت کے ساتھ نہ چلنا، کوئی بھی حکومت ہو، اور لوگوں کی بات کرنا، تو جب آپ عوام میں اتنے مقبول ہو جاتے ہیں تو یہ بھی شاید لگتا ہے طاقتور لوگوں کو کہ جی یہ اس طرح کس طرح مقبول ہو رہے ہیں، اور جب عوامی مقبولیت اتنی مل جائے جس کا ڈیجیٹل میڈیا کے لحاظ سے بھی ذکر کیا جا رہا ہے، دیگر حوالوں سے بھی سب کے سامنے ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے پھر اس طرح مینج کرنا۔ جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں، صافتی تنظیمیں اگر ساتھ کھڑی ہو جائیں، پھر تو معاملہ انشاءاللہ زیادہ عرصہ نہیں اس طرح چل سکتا۔ بالکل اسامہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر کسی کی پاپولیرٹی کو بڑھانا ہونا تو اس کو گرفتار کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اگر حکومت ایسا کوئی انیشیٹو لیتی ہے تو اس سے ایک چیز کلیریفائی ہو جاتی ہے کہ یہ پولیٹیکل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اگر تحریک انصاف کی بھی اگر ہم بات کر لیں بے شک، تو جو پاپولیرٹی ان کی گورنمنٹ کے جب وہ تھے، اس جو گراف وہاں پر تھا اس سے بہت آگے جا چکا ہے اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ بہت سے ایسے رہنما جن کی گرفتاریاں ہو گئیں، جس میں شہباز گل صاحب بھی شامل ہیں، اعظم سواتی صاحب شامل ہیں، دیگر رہنما ان کے شامل ہیں، تو اس کے بعد پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ اوپر چلا۔ اسی طرح اگر آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں اس نوعیت کا تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ جو نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے وہ جو ہے پریشان کن ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تھریٹن فیل کرتی ہے۔ تو وہی دیکھ رہے ہیں ہم بھی کہ اگر ایسی گرفتاری ہوتی ہے یا پھر کسی ایک اسپیسیفک چینل کو ٹارگٹ کرنے کی ایفرٹ کی جاتی ہے تو اس سے ایک چیز کلیریفائی ہو جاتی ہے کہ عوام کی جو ہمدردیاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اس کے لیے، اور اس کا جس طرح صدیق بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا ریٹنگ کا جو اندازہ ہے وہ آج کل سوشل میڈیا سٹیٹ سے لگانا بہت آسان ہے، کیونکہ اب آپ کسی ایجنسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ایسا ڈیٹا لینے کے لیے۔ اب سب کچھ کلیئر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں وہ سب بتا دیتے ہیں کہ پاپولر نیریٹو کس چینل کا ہے یا کس کا نہیں ہے، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر اتنی پاپولر ایک چیز ہو جائے، جو کہ ہو بھی رہا ہے، اور اس کو انڈیپینڈنٹلی انکوائر کرنا چاہیے، اور ہیومن رائٹس جو ہیں اس کو گارنٹی کرنا چاہیے اس کیس میں۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے جی، اور ہم بات کریں گے ذلِ شاہ کی اور اس کے والد کی، اور یہی باتیں کرنے کی وجہ سے ہم پر کیسز بنائے جاتے ہیں، شعیب شیخ صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی نہیں رکیں گے، اور اسی کیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ دیکھیں گے باقی میڈیا میں آپ کو اس طرح سے اس معاملے کو ڈسکس ہوتا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ اب پتہ چلا۔ علی بلال عرف ذلِ شاہ، جس طرح سے اس کو شہید کیا گیا، پھر سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی، ایک کے بعد ایک ثبوت سامنے آتے رہے۔ کہیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک رپورٹر نے وہ ویڈیو بنائی کہ جس طرح وہ وین میں موجود تھا اور صحیح سلامت تھا، اور پھر جو ہمیں ایف آئی آر یا پولیس کی طرف سے بیان نظر آتا ہے اس میں تضاد نظر آتا ہے۔ پولیس رپورٹ نظر آتی ہے کہ 7:07 پر اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پر پہنچائی جاتی ہے ہاسپٹل میں، پھر اس ہاسپٹل کے ایم ایس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس پر تشدد ہوا، اور جس طرح کا تشدد ہوا، وہ جو بہانہ شروع میں بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی کوئی ایکسیڈنٹ تھا، وہ ممکن ہی نہیں۔ اب حکومت بالکل خاموش ہے کہ جی انکوائری کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران میں اس کے والد کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کہاں گئے۔ جنازے کے بعد سے لوگوں کو مل ہی نہیں رہے، پھر ان کا ایک بڑا مشکوک سا ویڈیو پیغام سا آ جاتا ہے، جی میں ٹھیک ہوں، ساتھ کوئی لوگ کھڑے ہیں، تو یہ سارا معاملہ بڑا مشکوک ہو رہا ہے۔ لیکن مزمل، اس سب میں آج میں سارا دن یہ سوچ رہا تھا، اور یقین کریں جب سے یہ ذلِ شاہ کی شہادت ہوئی ہے، چونکہ ایک معصوم سا وہ آدمی تھا، تو یہ بڑی اس میں کرب آتا ہے کہ ہم کس سطح پر آ گئے ہیں، کہ کس طرح سے پھر چیزوں کو دبانے کی کوشش، اور جتنے سانحات ہوئے ہیں وہ سارے ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف 1% لوگ ہیں جن میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کے بچے ہیں، اور یہ پولیس، سارے حکومتی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے ہیں، اور وہی ڈپارٹمنٹس ان لوگوں کو مارنے کے لیے ہیں۔ 99% ذلِ شاہ جو ہیں ان کو مارنے کے لیے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھ لیں یہ کوئی اور بھی ہے، تو یہ سارا، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے دبانے کی کوشش ہوتی ہے، یہ تو ایک لوگوں کا جمہوریت کیا کہیں، قانون پر سے اعتبار۔ اب دیکھیں نا، کل کو بیان آ جائے گا اس کے والد صاحب کا، کچھ بھی آپ بیان دلوا دیں گے، تو اس طرح کر کے کیا کوئی حکومت پر، ریاست پر، قانون پر لوگوں کا اعتبار بن سکے گا؟ بالکل اسامہ، یہ جس طرح سے بول کی سکرین پر چل بھی رہی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی، تو میں نے یہ پڑھا کہ 50 سے 60 مقامات پر جو ہے وہ بروزز ان کی جو ہے وہ جسم کے اوپر پائے گئے ہیں، اور سیویئر قسم کا یہ ٹارچر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدترین مثال ہم نے سیٹ کی ہے دنیا بھر کے سامنے، کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو صبح آ کر بیٹھتا ہے وہاں پہ، رات تک وہیں رہتا ہے، اور اس کو ایکٹیویزم کا شوق ہے، وہ ایک بیانیے کا ساتھ دے رہا ہے، اور ایک آنیسٹی دکھائی دے رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ کہہ رہا ہے 25 مئی کو بھی میں نے شیل کھائے تھے، اور وہ دکھا رہا ہے نشان اپنے
کہ میرے سر پہ شیل لگا تھا اور اس سے پہلے بھی گیس کیا گیا تھا مجھے، تو وہ دوبارہ وہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہے. تو آپ ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن دیکھیں اس انسان کی. میں تو اس پر حیران ہوں کہ ویسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر لکھ دیتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جا کر پولیس کی فورس کے سامنے کھڑے ہو کر تشدد کو برداشت کرنا اور اس کے بعد یہ بات کرنا اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح سے دن دہاڑے ایک پولیٹیکل ورکر کو اسیسینیٹ جس طرح سے کیا گیا، اور اس کے بعد انکوائری کا بھی کوئی خاص کلیئرٹی سامنے نہیں آتی. عامر میر صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا تو وہ صرف ایک بات کر رہے تھے کہ ایک گاڑی آتی ہے، CCTV موجود ہے، اور وہ 2 بندے نکلتے ہیں، اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ جو ہسپتال کا عملہ تھا اس نے لکھا کہ ریسیوڈ ایز ڈیڈ. جب وہ یہاں پر آیا تبھی اس کی جان چلی گئی تھی. تو اگر وہ فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے، اس کا نمبر گاڑی کا دکھائی دے رہا ہے، تو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو جلد از جلد پتہ لگائیں تاکہ انصاف ملے لوائقین کو. اس کے جو والد صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ کس نے یہ کیا ہے، کہ میرا بیٹا صرف ایک سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ بننے کے لیے گیا اور اس کی لاش ریسیو کی ہے ہم نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بری مثال ہم نے سیٹ کی ہے کہ ہم نے بتایا ہے پاکستان کی عوام کو اور نوجوانوں کو کہ اگر آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے بچے کی یا آپ کے کسی بھی چاہنے والے کی لاش آپ کے گھر آ سکتی ہے. تو اس سے ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ UN کا انٹروین کرنا جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ نائب ترجمان ہے سیکرٹری جنرل UN کے، یہ شیمفل ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بیچ میں انڈلج کر کے پاکستان کو کہہ رہی ہیں کہ کیسی حکومت ہے یہ آپ کی کہ آپ یہاں پر لاشیں گرا رہے ہیں. جو جلسہ کرنے کے لیے کوئی آتا ہے، ریلی کرنے کے لیے آتا ہے، دفعہ 144 کا جواز کیا ہے؟ 7 دن کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو آپ نے بین کیا، اور اس کا کوئی بھی آپ جو ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے پا رہے. صرف ایک ہے کہ ایک اور مارچ نکلنا تھا اس دن، تو اگلے 6 دن کیا ہونا تھا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. PSL ہے جی، اس وجہ سے PSL ہے، وہی نا، تو اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں. بالکل کسٹوڈیل ٹارچر. اور اس میں پھر یہ بھی اگر آپ نے واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں انوالو نہیں ہیں اور کسی نے یہ کر دیا ہے، کسی پولیس والے نے غم و غصے میں کر دیا ہے، تو پھر وہ پولیس کسٹڈی کو چھپانے کی کوشش کہ پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا، ویڈیوز موجود ہیں، پھر اس صحافی کا پیچھا کیا جاتا ہے، اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ تم اس کو ڈس اون کر دو ویڈیو کو. اس کے والد نے بتا دیا ہے کہ جی فون آیا تھا کہ جی مجھے پولیس نے پکڑ لیا ہے، لیکن نہ بتائیے گا گھر کسی کو. وہ بھی بتا رہے ہیں، اس کی ویڈیو موجود ہے، لیکن اس طرف کو نہیں جائے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پولیس کے پاس ہی تھا، وہیں پر کچھ ہوا ہے. وہ وین میں جو ویڈیو موجود تھی جس کو لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، اور ایک نجی چینل کا رپورٹر ہے جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے، تو آپ انکوائر کریں، اس کو بلا لیں. سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ایسی حکومت کر رہی ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ الیکشن کروانے کے لیے آتی ہے. یہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں بیٹھی ہوئی یہاں پہ، اور یہ صرف ایسے جو ہے وہ چند ٹیکنوکریٹس کو پکڑ کے ایک چیز بنائی ہے آپ نے جس کا مقصد صرف الیکشن کے انتظامات اور ماحول پیدا کرنا ہے. تو اس کا علم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز کا پتہ ہے کہ کس طرح کسی کو جو ہے نا وہ مارنا ہے، کیا کرنا ہے. جو مجھ تک خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیغام دینا تھا اصل میں کہ جو اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آئے گا یا جو بھی وہاں پر لوگ آ رہے ہیں ان میں سے چند ایک کو مثال بنانا تھا. مقصد یہ تھا کہ پھر ایک بات پھیلے گی، خوف پھیل جائے گا کہ وہ یہاں نہ آئیں، یا الیکشن آپ نے ملتوی کرنے ہیں یا ریلی کی اجازت. لیکن اسامہ اتنی بیک بون ہے اس گورنمنٹ کی کہ وہ پیغام دے سکے اس طرح کے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ یقیناً نہیں، لیکن پیچھے ظاہر ہے کوئی تو طاقت ہے جس کی طرف سے یہ پریشر آیا اور انہوں نے یہ کیا. لیکن اب کیا لوگ اس سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اچھا یہ ذل شاہ کے ساتھ ہوا تھا، ہمارے ساتھ ہو جائے گا، ہم اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لیں، نہ باہر جانے دیں، کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لینے دیں. اس کا کچھ یعنی کوئی دہشت گرد نہیں. لیکن بالکل اس نے کوئی قانون توڑا نہیں، بیچارے نے کوئی، اس نے کبھی، وہ ایک بے ضرر سا تھا، وہ معصوم سا، یعنی اس کی عمر تو شاید 30 سال سے زیادہ یقیناً تھی، لیکن 12 سال کا اس کا جس طرح وہ معصوم تھا، ذہن تھا، اور اس کی گفتگو دیکھیں جتنی اس کی ویڈیوز آتی چلی جا رہی ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہمارے آج نوجوان ہیں ان کی میموری میں سے چیز ڈیلیٹ نہیں آپ کر سکتے. بالکل اسامہ، فائدہ کس کا ہوا لانگر رن میں اس میں؟ اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو ڈرا دیں تو اس کا الٹا نقصان تو آپ کو ہوا ہے. ساری دنیا آپ سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے، ایک پارٹی کا بیانیہ جو ہے اس کو آپ نے مزید امپاور کر دیا ہے، لوگوں کو آپ نے اشتعال دلوا دیا ہے، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہیومن رائٹس کو ہم ریسپیکٹ ہی نہیں کرتے، کانسٹیٹیوشن کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سیاسی ایکٹیویٹی کو بھی ہم بین کر دیں گے. تو اس سے فائدہ آپ کا کیا ہوا؟ زیرو. مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا کہ ایسا کرنے سے، لوگوں کو ڈرانے کا ارادہ کرنے سے کیا حاصل کیا کیا آپ نے. صرف یہ میسج گیا ہے عوام کو کہ اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ریلی نہیں ہوگی، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے الیکشن کمیشن ہر چیز بین کر دے، ریلی نکالنا بین کر دے، تقریر کرنا بین کر دے، اس کے بعد میں ہم سوچیں گے. تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ سیاسی پارٹی نہیں ہیں. یہ سارا کہ جی وہ چلے گئے ہیں غائب، پھر ویڈیو پیغام آ جاتا ہے، وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، قل کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو نہیں مل رہے، سمجھ نہیں آ رہی. اب ان کا کوئی بھی بیان آ جاتا ہے، فرض کیجئے وہ کہتے ہیں جی
پولیس تو تھی ہی نہیں, پتہ نہیں خود ہی اس نے کچھ کر لیا تھا یا ہمارے رشتہ دار نے کسی نے کچھ کر دیا تھا, میں معاف کرتا ہوں سب کو, پریشرائز کر دیا جاتا ہے, اس کو مان لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ کیس ختم ہو جائے گا. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ پارٹی بنائیں گے اس گورنمنٹ کو جنہوں نے خود یہ سب کیا ہے پولیس کو جو ہے وہ فور فرنٹ پہ رکھ کے, تو اس سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. یہ کون سی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہے کہ جس نے جو پرپیٹریٹر ہے جو گلٹی ہے اس کام کا وہی ہمیں بتائے گا کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے اس لڑکے کا. تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اہل خانہ بھی ایکسیپٹ کریں گے اس قسم کے انصاف کو. تو جوڈیشل انکوائری کے بغیر جو ہے معاملہ میں نہیں سمجھتا سیٹل اس وقت یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چاہے آپ کہ شیخ صاحب کی گرفتاری ہو, یہ ذل شاہ کی شہادت ہو, ابھی ہم کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں, دفعہ 144 کے دفعہ جو بھی جتنے بھی بیانات آپ دیکھ رہے ہیں, ان کا مین مقصد ایک ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے دینے. اسی بارے میں ہم بات کریں گے, کیا الیکشن ہو سکیں گے, الیکشن کمیشن کو اب اداروں کی رپورٹ کیا گئی ہے, اس کے باوجود الیکشن کمیشن کیا کرے گا, چیف جسٹس اس کا چونکہ نوٹس لے چکے ماضی میں, اب اس میں کیا ہو سکتا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. اب پتہ چلا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, سپریم کورٹ کا آرڈر اپنی جگہ, فیصلہ اپنی جگہ, آئین میں لکھا ہوا اپنی جگہ, لیکن کچھ زمینی حقائق کی طرف دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کی پہلی نیت نظر نہیں آ رہی تھی. اب جو رپورٹس دی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کو, کہیں سے کہا جا رہا ہے جی ہمارے پاس تو رقم ہی نہیں ہے, بڑا مسئلہ ہوگا. اداروں کی رپورٹس یہ بھی ہیں کہ اس وقت امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کب ایسی ہوگی, 3 مہینے بعد یا 3 سال بعد کہ الیکشن ہو سکیں گے. اسی دوران میں اعتزاز احسن صاحب نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اگر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہیں ہوتا, آئین کے مطابق الیکشنز نہیں کروائے جاتے, تو پھر وکلا تحریک بھی دوبارہ چل سکتی ہے. تو مزمل لگ رہا ہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں, بڑے کٹھن ہیں. کہیں سے تو کوشش ہے کہ الیکشنز نہ ہوں, مگر اب یہ اعتزاز احسن صاحب جیسی شخصیت کا کہنا وکلا تحریک شروع ہو سکتی ہے, پھر اس وقت تحریک انصاف وہ بھی الیکشنز کی تیاری میں ہے. تو یہ دونوں طرف سے کافی لگتا ہے کہ کھینچا تانی کہیں, ایک دباؤ کہیں, پریشر وہ بلڈ ہوتا چلا جائے گا. بالکل اسامہ, گزشتہ 2 ہفتوں میں جب بھی الیکشن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو ایک ہی بات ہم بھی کرتے رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ فنڈز کی کمی کا جو جواز ہے وہ تشکیل دیا جائے گا, اور وہ بالکل واضح ہو چکا ہے. جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے آج اس اجلاس کے اندر یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی بات کو انہوں نے سیکنڈ کیا ہے جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹوٹل جو کاسٹ ہے وہ 20 بلین ہے, ہمیں 5 ارب دیا گیا ہے, 15 ارب ویسے ہی کم ہے, اور اس کے علاوہ 65 ارب کا ٹوٹل تخمینہ لگایا ہے اگر آپ نے پورے ملک میں انتخابات کروانے ہیں پنجاب اور کے پی کے علاوہ. اب اس صورتحال کے اوپر جو سیکٹری خزانہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سارا تعلق تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے, ہم تو جواب دہ نہیں ہیں اس کے اوپر. اگر آئی ایم ایف ہمیں فنڈ دے گا اس کے بعد اکانومی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ ہم سسٹم کے اندر پیسے انجیکٹ کر سکیں. تو اب اس کا سیدھا تعلق جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام سے جوڑ دیا جائے گا. کہا یہی جائے گا کہ فنڈز نہیں ہیں اور ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اس کے بغیر ہم کیسے کروا دیں, کیونکہ اسٹیٹ کرافٹ ہی کمزور ہے. تو اس میں کانسٹیٹیوشن کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رسپیکٹ کرنے کا کسی کا پلان ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو آج ایک ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہے وہ یہی ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی پرسونلز جو ہیں وہ کم ہیں, اور اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً جس طرح ہمارے سامنے یہ اسٹیٹس موجود ہیں 2,97,000 پنجاب کے اندر, کے پی میں جو ہیں وہ 56,000 اس کے علاوہ اضافی جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار درکار ہیں. یہ الیکشن کمیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے. اب اس صورتحال میں جب اکنامک میلٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اس کے علاوہ ایجنسیز نے بھی رپورٹ کیا ہے اس صورتحال کے اوپر کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگ نہیں رہا کہ اس طرح کے سازگار حالات پیدا ہو رہے ہیں جس میں انتخابات ہو سکیں. تو اگر جس طرح اعتزاز صاحب کی آپ نے بات کی ہے, جو بھی کانسٹیٹیوشن کی اس ٹائم پر بات کر رہا ہے, حکومت کا موقف اس پر جس طرح مریم صاحبہ نے کہا تھا یا دیگر وزراء کہتے رہتے ہیں کہ پہلے ہمیں احتساب کرنے دیں, پہلے ہمیں یہ دیکھنے دیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں کیا ہوا, 4 سالوں میں کیا ہوا. اس میں فیض صاحب کا نام لیتے ہیں, دیگر افسران کا نام لیتے ہیں, پہلے ادھر انکوائری ہوگی, اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے. تو سٹریس صرف وہاں پہ رہے, الیکشن پر سٹریس نہیں. اب اگر دیکھیں نیت ہو تو صرف پنجاب میں آپ پہلے کروا کر کے پی میں, اگر وسائل کی کمی ہے, یعنی جو حالات بتائے جا رہے ہیں اس طرح تو پورے ملک میں کبھی الیکشن نہیں ہو سکیں گے. اور ہم نے 2013-2018 میں اس سے کہیں بدتر حالات دیکھے ہیں اور اس کے باوجود الیکشن ہوئے. اسامہ صرف یہ نہیں, اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی متنازع اس طرح سے ہوں گے کہ تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آر اوز جو بلا رہے ہیں بیوروکریسی سے, اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب اگر ایک سسٹم میں موجود بڑی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں اسی سے ہمیں اختلاف ہے, جنہوں نے انتخابی عمل کو آگے لے کر جانا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں الیکشن ہو بھی گیا تو کیوس رہے گا. وہ تو میرے خیال ان کی بات مانی, لیکن جتنا الیکشن ڈیلے ہوگا
ایک طرف تحریک انصاف ہے, وکلا تحریک آپ دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا آرڈرز آپ دیکھ رہے ہیں, پھر سب سے بڑھ کر آئین ایک کتاب ہے, وہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. کبھی بھی آئین سے انحراف کر کے کسی ملک نے کوئی بہتری نہیں دیکھی, پاکستان میں تو بہت ہی برے حالات ہوئے. تو یہ IMF کا جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری وائلڈ سٹوری آج کی ہے, اب تو وہ وزیر خزانہ صاحب جو اس بات کو ایک مہینہ ہو گیا, 3 دن میں یہ ہو جائے گا جی, وہ IMF کی ٹیم کو گئے بھی 1 مہینہ ہو گیا, وہ ابھی تک نہیں ہو رہا وہ معاملہ. ایسے لگتا ہے بعض اوقات کو یہ جو خود ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ ایک بہانہ بنے کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتے, دیکھیں IMF سے نہیں بات بن سکتی. وہ اس کو دیکھیں, وہ لنک کر رہے ہیں ابھی بھی اس کو گزشتہ حکومت سے, وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بنیادی وجہ ہے کہ پروگرام مکمل نہیں ہو پا رہا. حالانکہ آپ نے 5 مہینے کا جو ڈیلے کیا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پر ہوا ہے. آپ نے خود اینٹی IMF پالیسی کو پرسو کیا, آپ نے کہا کہ اتحادیوں سے پیسے لے آئیں گے, IMF پیسے دے یا نہ دے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اتحادیوں سے آپ کو وہ رسپانس نہیں ملا, پھر آپ نے IMF سینٹرک پالیسی بنائی, اب آپ کہہ رہے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ PDM کے ساتھ بالخصوص اس نون لیگ کے ساتھ جو کیا ہے وہ عمران خان صاحب بھی نہیں کر سکے, کیونکہ پچھلی حکومت میں بھی اگر ان کی پرفارمنس آپ دیکھیں, جو آرٹیفیشلی یہ مینٹین کرتے ہیں روپے کی ویلیو کو, اور اس کے بعد میں جس طرح سے یہ IMF کو ڈیلے کرتے ہیں, اس سے اتنی بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا لاجک ہے, اور اس سے باہر بھی نہیں نکل رہے, کس پرفارمنس کی بیس پہ آپ فیل ہو رہے ہیں. IMF بار بار آپ کو پکڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے, پھر دوبارہ اسی روش پر چل پڑتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں, پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل ویسے ہی ہے. اب دیکھیں نا, اگر پارٹیز کی اگر ہم بات کریں تو یہ کون سا ڈیموکریٹک ڈیسیژن ہے, آپ نے کس پرفارمنس کی بیس پہ ان کو باہر سے بلایا. اس کے علاوہ وہ ایک کنٹروورشل فگر ہیں, ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایفیڈیوٹ وہ پہلے ایک جمع کروا چکے ہیں کنٹروورشل قسم کا, ان کو آپ بلا کر اپنے ہی لگائے ہوئے ایک وزیر کو ریموو کرتے ہیں, اور اس میں بھی 2 لابیز بنی ہوئی ہیں, 3-4 افراد جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, 3-4 ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ کے جو اتحادی ہیں, بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے ریلیف نہ ملا تو. اور مزمل دیکھیں کس حد تک یہ معاملہ خطرناک ہے کہ آرمی چیف بیچ میں ہے, بلایا جا رہا ہے صنعت کاروں کو, کاروباری شخصیات کو, اور وہاں پر وزیر خزانہ بٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں پریشان نہ ہو, کچھ نہیں ہوگا, معاملہ ٹھیک ہونے کی طرف چلے گئے ہیں. اب تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ان کے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, آرمی چیف کے لیے بھی, کہ اگر پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو اب تو ان کی طرف سے گارنٹی دینی پڑی, اور اسحاق ڈار کو بٹھا کے اب اسحاق ڈار کی نااہلی ہوگی, وہ بھی ان پر جائے گی. بالکل دیکھیں, اکانومی جو ہے وہ آج ماڈرن دنیا کے اندر صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں, وہ آپ کا ایک سیکیورٹی ایشو بھی بن جاتا ہے, آپ کا پورا ملک سٹینڈ سٹل پر آ جاتا ہے. اگر یہ کاروباری کمیونٹی جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اگر یہ سسٹم میں ریونیو جنریٹ کرنے والے افراد پاکستان سے مایوس ہو کے اپنا پیسہ نکال کے باہر لے جائیں گے, تو اس کا صرف جو فال آؤٹ ہوتا ہے وہ صرف حکومت کے اوپر نہیں آتا, کیونکہ ہر ادارے کو فنکشن کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے فنڈز درکار ہوتے ہیں. تو اس سے ڈیمانڈز IMF کی مزید بڑھتی ہیں, اور وہ مزید جو ہے وہ انڈلج کرنے لگتا ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کے اندر. ابھی ہم نے سری لنکا کے معاملات میں دیکھا ہے کیسی خطرناک شرائط سامنے آنے لگ جاتی ہیں, اس میں بڑا ڈیلے ہوا, لیکن پاکستان سری لنکا نہیں ہے, وہاں 2-4 کروڑ کی آبادی, 24 کروڑ کی آبادی ہے. ہمارا خطہ آپ دیکھ لیں, ہمارے تو مسائل ہی بہت زیادہ ہیں, ہماری تو ضروریات اس لحاظ سے بڑی اور طرح کی ہیں سیکیورٹی کی, اور یہ معاشی حالات جو پاکستان کے ہیں یہ بڑی تیزی سے ہماری سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بر وقت فیصلے نہیں ہو رہے, اور اس کا نقصان براہ راست ملک کو ہو رہا ہے. پتہ نہیں اسحاق ڈار صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں, آگے کی ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیا پلان ہے, سوائے اس کے وہ کہہ رہے ہیں جی میری توقع سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. بھئی آپ کی توقع زیادہ, پورے ملک کی توقع سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں. اب دیکھتے ہیں کہ IMF سے پروگرام کب تک بحال ہوتا ہے, ابھی تک کوئی ایشورنس کہیں سے نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. میں آج شعیب شیخ کو خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آزادی رائے, آزادی صحافت, یہ اس کی جنگ ہے. ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شعیب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے. ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی, جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی. یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں, ان کی رشوت نہیں لیتی, وہ ہے اس ملک کی اساسہ. صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے. صرف شعیب شیخ کو آج جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور PTI کی کوریج نہ. میں پاکستانیوں کی طرف سے شعیب شیخ آپ کو اور بول چینل کہتا ہوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ آپ صبر کریں. یہ اندھیرا, یہ جو اندھیری رات ہے, یہ زیادہ تیار نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.